بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ کے عنوان سے پہلی محرم سے جن مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کی 7ویں مجلس ہے، اور یہ سب کچھ آپ حضرات کی توجہات کی وجہ سے ہے کہ اس عنوان کو جس انداز سے میں اپنی بے وضاحتی اور لا علمی کی کے باوجود پیش کر رہا ہوں، اسے آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے اور جناب سید عالمیان آپ سے خوش ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے میرا حبیب صرف اور صرف رسول ہے۔ اب اس اعلان میں اتنے راز مضمر ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جانے جس نے اسے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو وہ بحسن خوبی نبھا رہا ہے، اور اس نے اس کار رسالت کو اس انداز سے انجام دیا ہے کہ اللہ کی پسندیدگی کے معیار پر پورا اتر رہا ہے، اس لیے کہ وہ فخر رسالت ہے، وہ فخر رسالت ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کروں، رسول لفظ بنا ہے رسل سے، جس کے معنی بھیجنا، بھیجنا، جس نے اب یہ ہماری جو شرعی اصطلاح ہے اس میں پیغمبر کو رسول کہتے ہیں، ورنہ قرآن نے جبریل کو بھی رسول کہا ہے کہ جبریل کو بھی وہ بھیجتا ہے۔ اب ایک بات بڑی لطیف سی ذہن میں آتی ہے کہ بھیجتا تو وہ ہے جو کسی سے فاصلے پر ہو۔ مثلا میں نے یہاں سے کراچی خط بھیجا تو میں یہاں پنڈی میں بیٹھا ہوں اور خط جا رہا ہے کراچی۔ مجھے لندن سے کسی نے رقم بھیجی تو جو لندن میں ہے وہ مجھ سے دور ہے، میں اس سے دور ہوں۔ اللہ تو ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے بھیجا، یہ کیا مانی؟ اس نے بھیجا، اس نے رسول بنا کے بھیجا، اس کا مفہوم کیا ہوا؟ وہ تو اگر میں کہوں کہ وہ آسمان پہ ہوتا ہے، ہم زمین پہ ہوتے ہیں، تو ہم نے محدود کر دیا اس کو۔ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تو اس بات کو جانتے ہیں، اسی رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی فضا نہیں کہ جس میں اس کا وجود نہ ہو، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں۔ اس نے بھیجا، تو یہ معنی کیسے سمجھ میں آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے اگر ایک مثال لی جائے
مثال یہ ہے کہ ہم ہر وقت قرب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ کو ہم رگے جاں سے زیادہ قریب جانتے ہیں، وہ ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں. لیکن پورے دن کی مصروفیات میں چند لمحے ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے ایک نیت مانتے ہیں کہ 3 رکعت نماز مغرب ادا کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا ہم اس سے پہلے اللہ سے قریب نہیں تھے؟ ہم اس سے پہلے بھی تو اللہ سے قریب تھے. ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ہم قربتاً الی اللہ ہی کر رہے تھے. جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ سب اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے. جو کچھ ہم سے عمل سرزد ہو رہا تھا وہ سب اللہ کے لیے تھا. لیکن یہ کہ اب ہم نیت اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم یہ نماز قربتاً الی اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب نماز کو قربتاً الی اللہ کہا گیا تو پھر وہ باتیں جو نماز سے پہلے ہمیں اس کی اجازت تھی اب ہم پر ممنوع ہو گئی. اب نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پی سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی طرف توجہ کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف قربتاً الی اللہ کے معنی یہی لیتے ہیں کہ اب وہ چیزیں کہ جو ہم سے اجازت کے زمرے میں آتی تھی، مباح کے زمرے میں آتی تھی، ان سے ہم نے اپنے آپ کو اجتناب بخش کے اللہ سے قربت اختیار کر لی. اللہ نے رسول بھیجا ایسا، اللہ نے رسول بھیجا ایسا کہ وہ جب اس دنیا میں آیا تو پھر اس کے ساتھ کوئی دنیاوی غم و علم نہیں ہے، اس کا تعلق کسی دنیاوی چیز سے نہیں ہے، وہ ہے اور اللہ ہے. اس لیے اب وہ ہر لحظہ اللہ سے تقرب اختیار کیے ہوئے اس کا رسول ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں عصمت کہتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظوں میں عصمت کہتے ہیں کہ وہ ان تمام گناہوں سے محفوظ ہے کہ جسے ہم عام انداز سے گناہ کہتے ہیں. اب اگر کوئی اس سے کوئی گناہ منسوب کرتا ہے، چاہے وہ قبل نبوت کے بارے میں کہہ رہا ہو یا دوران نبوت کے بارے میں کہہ رہا ہو، تو اس کے معنی ہے کہ وہ توہین رسالت کر رہا ہے، وہ توہین رسالت کر رہا ہے. اور ہم یہ موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہ ہم نے خود یہ کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر سے معاذ اللہ یہ غلطیاں سرزد ہوتی تھی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو میں وہی تمہیدی جملہ دوبارہ دہراؤں آپ کے سامنے کہ اگر ہم نے مقام رسالت کی عظمت کو سمجھ لیا ہوتا اور ہم نے مقام رسالت کی عظمت میں کوئی اختلاف نہ کیا ہوتا تو دنیا کا کوئی شخص پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. عظمت رسالت کے قائل بہت سے غیر مسلم بھی ہیں. میں نے خود وہ کتاب پڑھی کہ جس میں 100 دنیا کے بڑے افراد کا تذکرہ ہے، دنیا کے 100 بڑے افراد کا تذکرہ ہے. یورپین مورخ، یورپین آتھر نے لکھی اور اس میں سب سے پہلا نام اور سب سے پہلا تذکرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شان تو اس کی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی ہے. ہم نے ان کی شان میں ایسا کیوں کیا؟ اب یہ غور طلب مسئلہ ہے، یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کو پیغمبر کے مقام سے گھٹایا ہے، پیغمبر کو پیغمبر کے مقام سے گھٹایا ہے. عیسیٰ کی امت نے اپنے پیغمبر کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا. عیسیٰ کی امت نے اپنے پیغمبر کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا. ہم نے اپنے پیغمبر کو اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا بنا دیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اب یہ کوتاہی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. ہم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے کہ ہم پیغمبر کونین کے بارے میں وہ باتیں لکھیں، وہ باتیں بیان کریں کہ جس کا تعلق ان کی عظمت کے خلاف ہے،
ان کی عظمت کے خلاف ہے. ہم ان کے تذکرے تو کریں، ان کا نام تو لیں، ان کی محفلیں تو سجائیں، ان کا میلاد تو منائیں، لیکن اگر ہم سے کسی بھی جگہ پر اس بات کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف وہی دے سکتا ہے کہ محمد کے بارے میں اگر ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو صرف وہی سنو کہ جو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو اہل بیت کہتے ہیں، جو آل محمد کہتے ہیں. اس لیے کہ جتنے طبقے ہیں وہ سب اپنے اپنے دور سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. اگر پیغمبر کونین کے بعد یہ تذکرہ تلاش کیا جائے کہ پیغمبر کونین کی جتنی احادیث ہیں وہ کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی چاہیے، کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی. اس کے لیے ایک مثال کے بعد کے ذریعے سے بات کو عرض کروں. میں یہ مجالس پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے میری مجالس کا کیا، اس کی کیا وقت ہے اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، مجلس میں پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، موبائل انہوں نے سائلنٹ پہ لگایا ہوا تھا. اچانک دیکھا گیا کہ اس پر کوئی انہیں اہم پیغام آیا، وہ اٹھ کے چلے گئے. اور دوسرے صاحب، مجلس 8 بجے شروع ہوئی تھی، وہ 8:20 پہ تشریف لائے، آخر تک بیٹھے رہے. جو صاحب بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آج خطاب میں کیا کہا گیا تھا، آج خطاب میں کیا کہا گیا تھا. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ مجھے تو ایک ضروری کام کی وجہ سے 8:15 بجے اٹھ کے چلے جانا پڑا تھا، اس لیے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ 8 بجے سے لے کے 8:15 بجے تک جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں، 8:15 بجے کے بعد جو کچھ بیان ہوا اس سے میں نابلد ہوں، مجھے نہیں معلوم. ان صاحب سے کہ جو 8 بجے کے بعد پہنچے تھے، 8:15 بجے پہنچے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آج کیا پڑھا گیا، آج کیا بیان ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو دیر سے پہنچا تھا، 8 بجے سے لے کے 8:15 بجے تک کیا پڑھا گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن 8:15 بجے سے 8:30 بجے تک جو کچھ بیان ہوا وہ میں بتا سکتا ہوں. تو اب پوچھنے والا اس بات سے ملتفت ہوگا کہ وہ اس سے پوچھے کہ جو 8 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک مسلسل ساتھ رہا، نہ اس کے پاس صحیح ریکارڈ ہے کہ جو بیچ میں سے اٹھ کے چلا گیا، نہ اس کے پاس صحیح ریکارڈ ہے کہ جو بعد میں آیا. صرف اسی کے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ جو پورے دور سے ساتھ رہا، پورے دور سے ساتھ رہا. اس لیے سرکار رسالت کی کوئی حدیث، سرکار رسالت کی کوئی حدیث کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اسی سے لینی ہوگی کہ جو پہلے سے لے کے آخر تک ساتھ رہا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر اس کو اس انداز سے بیان کیا جائے واضح کر کے کہ پیغمبر کونین نے اپنے زمانے میں صرف 3 طبقے پیغمبر کے ساتھ تھے، صرف 3 طبقے. ایک اصحاب رسول، ایک ازواج رسول، اور ایک اہل بیت اطہار. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جتنے افراد اس دور میں پائے جاتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی حیثیت ان کی ہے، یا وہ اصحاب ہیں، یا وہ ازواج ہیں، یا وہ اہل بیت اطہار ہیں. اصحاب پیغمبر کے ساتھ بیت الشرف سے باہر رہتے ہیں،
जो कुछ पैगंबर से सुनते हैं, पैगंबर बैतुल शरफ से बाहर जो बयान करते हैं वो उसे नकल कर सकते हैं कि पैगंबर कौनैन ने हमारी मौजूदगी में मस्जिद में ये कहा, लेकिन इधर मस्जिद की, इधर बैतुल शरफ की चौखट आई, उधर उनकी हद खत्म हो गई, इधर उनकी हद खत्म हो गई। अज़वाज मुतहहरात, अज़वाज पैगंबर वो बातें बयान कर सकती हैं जो पैगंबर ने बैतुल शरफ में कही, जो इरशाद फरमाई बैतुल शरफ में, उनसे वो रिवायात ली जा सकती हैं जो पैगंबर ने बैतुल शरफ में कही। अगर उनसे पूछा जाए कि मस्जिद में उन्होंने क्या कहा, तो बीवी कहेंगी हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, इसलिए कि हमने तो सिर्फ वो बातें सुनी हैं कि जो पैगंबर से बैतुल शरफ से मंसूब हैं। बैतुल शरफ में जो कुछ कहा था वो हम बयान कर सकते हैं, हम बाहर की बातें नहीं बयान कर सकते। असहाब की हद पैगंबर के बैतुल शरफ की चौखट है, अज़वाज की हद पैगंबर के बैतुल शरफ की चौखट है। ना वो उससे बाहर की बातें ये बयान कर सकते हैं, ना इससे अंदर की बातें वो बयान कर सकते हैं। बयान वही कर सकता है कि जो अंदर भी उनके साथ रहा हो, बाहर भी उनके साथ रहा हो। तो आपको अगर रिवायतें लेनी है और पैगंबर की अजमत को तलाश करना है तो सिर्फ उसी से पूछना होगा कि जो हर लहजा पैगंबर के साथ रहता हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, पाक की शान में हदिया सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल की मजलिस में मैंने जिस नुक्ते पे आपको लाके मसाइल शुरू कर दिए थे वो ये था कि उम्मत मुस्लिमा ने पैगंबर की इल्मियत पर हर्फ लाया, उन्होंने उनकी इल्मियत का इनकार किया। तो मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा, लेकिन क़राइन ये बताते हैं कि अगर पैगंबर ने सिर्फ अपने इल्म का इजहार किया होता तो शायद उम्मत मुस्लिमा इसे कबूल कर लेती, लेकिन जब पैगंबर ने अपने इल्म के साथ बाब मदीनतुल इल्म का तज़किरा किया तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि बाब मदीनतुल इल्म की चौखट से अपने आप को मरबूत रखें, इसलिए शायद उनकी इल्मियत से ही इनकार कर दिया कि पैगंबर ही को जब आलिम नहीं मानेंगे तो बाब मदीनतुल इल्म की क्या वक़्त हो जाएगी। और हम पैगंबर के इल्म का अंदाजा लगाने के लिए हम खतीब मिंबर सलूनी को देखते हैं जो पुकार पुकार के कह रहा है सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़दूनी, पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है कब्ल इसके कि तुम मुझे खो बैठो, मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊं, उससे कब्ल मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, चाहे आसमान की बातें पूछो चाहे जमीन की बातें पूछो। और ये बता दूं कि मैं आसमानों की बातें जमीन की बातों से ज्यादा जानता हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बातें हम सिर्फ इसलिए बयान करते हैं ताकि हमें अज़मत रिसालत का अंदाजा हो सके कि जिसका बाब मदीनतुल इल्म इतना आलिम है कि वो दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि न उससे पहले कभी किसी ने चैलेंज किया न उसके बाद कभी किसी ने चैलेंज किया कि मुझसे पूछो, अपने सीने की तरफ इशारा करके मुझसे पूछो जो कुछ पूछना है, मुझसे पूछो जो कुछ पूछना है। ये वो कह रहा है कि जिसे कुदरत है कि चाहे जहां से जो कोई पूछे, चाहे समावात की बातें पूछे, चाहे अर्श की बातें पूछे, चाहे दुनिया की बातें पूछे, चाहे माफिया की बातें पूछे, चाहे इस दुनिया की बातें पूछे, चाहे उस आलम की बातें पूछे। और अगर मेराज की बातें पूछना है तो फिर पैगंबर से पूछने के बजाय उससे पूछो जिसकी आवाज में पैगंबर ने मेराज को बयान किया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने पैगंबर को इल्म से ऐसा इस्तिफादा किया कि खुद इस कैफियत को बयान करता है मेरा मौला कि पैगंबर कौनैन ने मुझे 1000 बाब इल्म तालीम फरमाए, मुझे 1000 बाब इल्म तालीम फरमाए
اور مجھ پر ہر باب میں سے ہزارہ باب علوم منکشف ہوتے چلے گئے، منکشف ہوتے چلے گئے۔ ہزار باب علم کا عطا کرنے والا آپ کی نگاہ میں امی، آپ کی نگاہ میں امی، آپ لفظی معنوں پہ چلے گئے۔ امی کے معنی جاہل نہیں ہوتے، امی کے معنی ہوا کرتے ہیں، میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں، انہیں یاد رکھنا چاہیے، امی کے معنی ہوتے ام القریش کا رہنے والا، وہ زمین جو سب سے پہلے اس کرۂ ارض پر بچھائی گئی، جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، اسے ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ کعبے کا نام ہے، اور کعبے کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں جاہل نہیں کہا، امی کہا ہے کہ ام القریٰ کا رہنے والا وہ امی ہے۔ اس لیے کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ امی کے معنی جاہل نکال دو، وہ تو مدینہ تو علم ہے۔ درود پڑھیں محمد اس نے تو اس دنیا کو کہ جو جہالت کی زندگی گزار رہی تھی، جو جہالت کی زندگی گزار رہی تھی، اس نے علم سے مالا مال کر دیا، اس کو علم سے مالا مال کر دیا، اور ایسی عطا ہوئی کہ زمانے نے دیکھا کہ وہ مسلمان کہ جو ان گھٹا گھور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ابھر کے ایسے آئے کہ پیغمبر کے قدموں سے منسلک ہو کے دنیا کے سامنے معلوم ہوا کہ ان سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ ان سے منسوب ہوئے تھے کہ جو علم بانٹنے کے لیے آیا تھا، جو علم تقسیم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے غیب کی باتیں بتائیں، معمولی باتیں نہیں، غیب کی باتیں۔ اب دنیا اس بات کو سمجھ نہیں پاتی ہے اور اعتراض کر دیتی ہے کہ آپ یہ شرک کرتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ سامع محترم، اللہ عالم الغیب ہے، ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن یہ غیب کی اصطلاح ہمارے اور آپ کے درمیان بھی طے ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے لیے شہود ہیں، آپ کے لیے غیب ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے شہود ہیں، میرے لیے غیب ہیں۔ مثلا میں اس وقت آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ میرے چہرے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ یہ آپ کے لیے غیب ہے، میرے لیے وہ شہود ہے، میرے لیے وہ شہود ہے۔ آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں، مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اس لیے یہ غیب و شہود ریلیٹو ٹرم ہے، غیب و شہود ریلیٹو ٹرم ہے۔ جب پیغمبر کونین کے بارے میں علم الغیب کی بات کی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے، جو ہمارے لیے غیب ہیں، پیغمبر اس سے واقف ہے، پیغمبر اس سے واقف ہے۔ اس لیے پیغمبر کی بیان کردہ چیزوں کو علم الغیب اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ مولائے متقیان نے جب باتیں بیان کرنی شروع کی تو ایک سمجھانے والے بہت ہی ہمدرد نے کہا، یا علی آپ باتیں بتانے میں فیصلہ بڑی جلدی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچے بغیر جو بات کہتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جائے۔ تو جو میرے مولا نے جواب دیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ مولا نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو بلند کر، ذرا اپنا ہاتھ تو بلند کر۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں سوچا کہ اس میں سوچنے کی کون سی بات تھی، مجھے معلوم ہے میرے سامنے ہے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ کہا جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے ہیں، علی کے سامنے پوری کائنات اسی طریقے سے ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
حربوں کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حسین والوں کو دیکھ کر کے کامیاب ہو جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. اس 1400 برس میں ہم نے دیکھا ہے نہ جانے کتنے دور آئے ظلم و استبداد کے دور کہ جنہوں نے آندھیاں چلائیں ظلم کی, لیکن آج وہ نہیں ہے, ہم موجود ہیں. ہم موجود ہیں. تم بم کے دھماکے کرتے رہو, تم خون بہاتے رہو, تم خون کی ندیاں بہاتے رہو, لیکن تمہارا مقدر ناکامی ہی ناکامی ہوگا, اس لیے کہ ہم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں. انہوں نے شاید یہ کوشش کی تھی کہ جب ہم مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں تو لوگ مسجدوں کو جانا چھوڑ دیتے ہیں, مسجدوں کو جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سوچ کے انہوں نے اس مماثلت کے ذریعے, اس لیے کہ ان کی دنیا قیاس کی دنیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کر دیا, جس طرح سے ہم نے مدرسوں کو غیر آباد کر دیا, ہم اسی طریقے سے مجلسوں کو غیر آباد کر دیں گے. یہ ان کی بھول تھی. جب انہوں نے بم کے دھماکے کیے تو مجلسیں اور بڑھ گئیں, جلوس اور بڑھ گئے. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد, ہر مجلس میں بیٹھا ہوا ہر فرد یہ سوچ کے آتا ہے کہ اگر ہمارا خون امام حسین کے نام پر نظر ہو جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہے. اس مسجد میں جو شہید ہوئے تھے اس کے بعد کیا اس مسجد کی رونقیں ختم ہو گئی؟ نہیں. اس مسجد امام بارگاہ کی رونقوں کو اللہ نے دوبارہ کر دیا. ہم اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے. یہاں شہیدوں کا خون بہا ہے, یہاں شہیدوں کا خون بہا ہے. کل جو کچھ ہوا ہے اگر کوئی مذمت کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے ظلم کی رسی کو ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے. ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ ظلم کی رسی کھینچی جائے گی, اور وہ لوگ کہ جو آج ظلم پر اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی ناک رگڑتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود پڑھیں ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور اپنے اندر حسینیت کو اس طرح سے جذب کر لیں کہ ہمارے نزدیک کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہ ہو, صرف اور صرف حسینیت کی اہمیت ہو. اس لیے کہ ہم حسین والے ہیں, ہم صرف نام لیوا نہیں ہیں, ہم ان کے پیرو بھی ہیں, ہم ان کی تشیع کرتے ہیں, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم سے جو کچھ حسین نے چاہا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ حسین نے ایک بڑا چیپٹر مہیا کر دیا ہے. کربلا ایک پورا مکمل درس ہے. اس میں کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں کہ جو نہیں ملتا. اس میں جتنی محبتیں ہیں وہ سب ملتی ہیں, جتنی ریاضتیں ہیں سب ملتی ہیں, جتنی سعادتیں ہیں وہ سب ملتی ہیں, جتنی صعوبتیں ہیں وہ سب ملتی ہیں. کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے دنیاوی زندگی کا جو کربلا میں نہیں ملتا. کربلا میں کس کا تذکرہ کیا جائے, کس کا تذکرہ کیا جائے. کربلا کے شہید 72 تھے. 72 کی فگر ایسی ہے کہ اس میں 72 وہ تھے کہ جو لڑنے کے لائق تھے, اس میں 13 برس کے قاسم جیسے بھی شامل تھے. ارباب اعزاز, قرآن کی ایک آیت جو اکثر مجالس ایصال ثواب میں سرنامہ کلام میں پڑھی جاتی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی غور فرمایا آپ نے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ذی نفس کو, جو جاندار ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پر ہر ایک کو یقین ہے, لیکن ایک باریک سا نقطہ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کا کوئی مزہ بھی ہوتا ہے, موت کا مزہ بھی کوئی ہوتا ہے, موت کا مزہ ہوتا ہے. مزے تو ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں نا, کوئی مزہ کڑوا, کوئی مزہ کسیلا, کوئی مزہ نمکین, کوئی مزہ میٹھا, یہ سارے مزے ہوتے ہیں نا. اس بات کی تشریح ہو نہیں سکتی تھی جب تک قاسم نے نہیں بتایا کہ موت کا مزہ ان کی نگاہ میں کیسا. شب عاشور جناب قاسم اپنے چچا عباس اور علی اکبر کی گفتگو سن رہے تھے. عباس علی اکبر کو تعلیم دے رہے تھے کہ بیٹا علی اکبر دیکھو, فوج کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو, چونکہ ہمارے عزم جوان ہیں اس لیے ہم ان کی فوج کو
3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ اصحاب انصار کے لیے، اور جو ایک حصہ بچے گا اس میں سے آدھا تمہارے لیے اور آدھا میرے لیے، آدھا میرے لیے. عباس یہ گفتگو کر رہے تھے. ایک مرتبہ قاسم نے یہ گفتگو سنی اور چچا کی خدمت میں آئے. اے چچا یہ بتائیے کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ چچا نے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ موت کو کیسا پاتے ہو؟ اچانک جواب دیا چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. قاسم نے سمجھایا کہ ذائقۃ الموت کی تفسیر یہ ہے کہ جو موت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کے نزدیک موت انتہائی شیریں ہوا کرتی ہے. حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا، بیٹا تیرا نام محضر شہادت میں ہے. تیرا تو نام کیا؟ تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت ہے. تیرے بھیا علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے. ایک مرتبہ بھتیجا تڑپ کے چچا کی گود سے نکلا، امو جان کیا اشتیا کی یہ ہمت ہو جائے گی کہ وہ خیام میں ڈرائیں اور میرے بھائی علی اصغر کو شہید کر دیں؟ حسین نے دیکھا غیور بھتیجا ہے، تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ کہہ کے خاموش کر دیا، نہیں میں تیرے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان میں لے جاؤں گا، ماں شہید ہو جائے گا. غیور بھتیجا مطمئن ہو گیا. حسین نے اچھا کیا نہیں بتایا کہ بعد شہادت حسین کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے اشتیا خیموں میں دروائیں گے اور چادریں لوٹی جائیں گی، بازاروں میں گرائی جائیں گی. حسین نے قاسم کو یہ نہیں بتایا. صبح عاشور نمودار ہوئی تو قاسم نے بار بار چچا سے اجازت چاہی. چچا اجازت نہیں دیتے، چچا کسی طریقے سے اجازت نہیں دیتے. ملول خیمے میں آئے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے چچا سے اجازت حاصل کرے. ایک مرتبہ بازو پہ نگاہ پڑی، دیکھا ایک تعویذ بنا ہوا ہے. یاد آیا کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور میرے بابا رخصت ہو رہے تھے تو یہ تعویذ میرے بازو پہ یہ کہہ کے باندھا تھا، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. قاسم نے سوچا کہ قاسم کی زندگی میں اس سے زیادہ مصیبت کو کوئی وقت نہیں آ سکتا. بس اس تعویذ کو کھولا اور کھول کے جب پڑھا تو دیکھا کہ بابا کا خط چچا کے نام ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حسین جب کربلا میں نرغے آدم میں گر جانا تو قاسم کو میری نیابت کر لینے دینا. بس اس خط کو لیے ہوئے بیتابانہ چچا کی خدمت میں آئے. اے چچا بابا کا خط آپ کے نام موجود ہے، یہ اجازت بابا نے دی ہے، اب آپ بھی اجازت دے دیجئے. کلیجے سے لپٹا کے دیر تک گریا کرتے قاسم میں تجھے کیسے اپنے ہاتھوں ارباب اعضاء 7 محرم ہے آج. 7 محرم تاریخی اعتبار سے تو وہ دن ہے کہ جس دن سے حسین کے بچوں پر پانی بر گیا. 7ویں کے بعد حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملا. 3 دن کی پیاس کا آج آغاز ہو رہا ہے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اور آداب ذاکری کے لحاظ سے 7 محرم کو قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے. ہمارے بر صغیر کی زیادہ روایت ہے کہ ہم قاسم کی مہندی برآمد کرتے ہیں. یہ قاسم کی مہندی کیوں برآمد کی جاتی ہے؟ یہ قاسم کی مہندی اس لیے برآمد کی جاتی ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ام فروا کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ قاسم کے چہرے کو دیکھیں اور قاسم کی شادی وفا کریں، شادی کا انعقاد کریں. لیکن چونکہ حسرت اس عالم میں فروا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے عرض کرتے ہیں شہزادی آپ کی حسرت آپ کی جگہ پر، لیکن یہ غلام اس لیے
مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، قاسم زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے کی پشت زمین پہ آئے تو آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کیجئے۔ حسین نے بھتیجے کی آواز سنی، ایک مرتبہ حملہ کیا، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین اور عباس کے حملے سے فوج کچھ اس طرح سے بھاگی کہ ادھر کے گھوڑے ادھر گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، اور قاسم کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی۔ حسین جب قاسم کی لاش پہ پہنچے تو قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ حسین نے اپنے دوست سے عبا اتاری، زمین پہ بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ حسین ہر ایک کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاتے تھے، مگر قاسم کی لاش اس قائل قابل نہیں تھی کہ اس کو ہاتھوں میں اٹھایا جائے۔ اسے گٹھری کی شکل میں لے کے حسین مقتل میں آئے۔ ام فروہ نے پکار کے کہا بیویوں میرے دولہا کی برات آئی ہے، قاسم کی برات۔ بیویوں نے استقبال کیا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، واہ قاسم ہو، واہ علی ہو، واہ محمد ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار تمام مومنین مومنات جو اس مجلس رضا میں شریک ہیں، پروردگار ان سب کے دلی مقاصد پر لا۔ پروردگار جمیع مومنین مومنات کی پریشانیوں پر رفع فرما دے۔ تمام غزداروں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، پرچم اسلام کو بلند کر دے۔ شہداء کل کے سانے میں شہید ہو گئے، پروردگار کے درجات عالی فرما دے۔ پروردگار کو صحت کاملہ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ہی ایمان پر فرما، ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ محمد وآل محمد، ہماری اس مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں کروا، ہمیشہ شاد و آباد رکھ۔ پروردگار جو لوگ اس مسجد کو آباد کرنے آتے ہیں، پروردگار ان کے گھروں کو آباد رکھ، ان کی اولادوں کو آباد رکھ، انہیں حسینی بنا دے۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندہ برکت کی نظر فرما، عاجل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام، ماتم حسین۔